السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حجاب جو اس طریقے کا آج کل نیا حجاب نکلا ہے، ہمارا آج کا یہ ویڈیو ہمارے ان عورت اور ان ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جو اس طریقے کا حجاب پہنا کرتی ہے۔ دیکھیے، اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اپنی بہن بیٹیوں کو اس طریقے کا حجاب لا کر دیا کرتے ہیں، وہ انجانے میں بھولے پن میں کیا کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس طریقے کا جو حجاب ہے وہ پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ اس سے گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا؟ حجاب اصل میں کہتے کس کو ہے؟ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ پردہ، برقع جو ہوتا ہے، نقاب، اس کا اصل مطلب کیا ہے، کس طریقے کا ہونا چاہیے، وہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو دیکھیے، اس طریقے کا جو حجاب ہماری ماں بہنیں یا بیٹیاں پہنا کرتی ہیں، جس کے اوپر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئن لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کئی بچیوں نے تو اپنے نام اس پہ نقاب پہ لکھوا لیا کرتے ہیں، جو دیکھنے میں ایکٹریو معلوم ہوتا ہے، لوگوں کے جو ہے نظر کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، لوگوں کی نظر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایکٹریکٹیو کرتا ہے، اور منچلوں کے جو نظر ہے اس کے اوپر گڑ جاتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، کس طریقے کا ہے، اور آنکھیں اس طریقے سے نظر آیا کرتی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، سارے فتنے کا جو جڑ ہوتا ہے وہ آنکھیں ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اس طریقے کا جو نقاب ہے، جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، کوئن لکھا ہوتا ہے، یا اپنا نام لکھوا لیتی ہے، اس طریقے کا جو نقاب ہے پہننا کسی بھی اینگل سے جائز نہیں ہے۔ یہ نقاب میں شمار نہیں ہوگا، یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کے نام پہ دھوکہ ہے، یہ نقاب کے نام پہ دھوکہ ہے۔ نقاب کا جو مطلب ہوتا ہے، پردے کا جو مطلب ہوتا ہے پوشیدہ کرنا، چھپانا، اور یہ چھپانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے پہن لیتی ہیں جیسے اوپر کا جسم الگ دکھتا ہے، نیچے کا دھڑ الگ نظر آتا ہے، پیٹ کے پاس اتنا ٹائٹ، کمر کے پاس اتنا ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ اوپر کا جسم کی نمائش الگ ہوا کرتی ہے، نیچے کے جسم کی نمائش الگ ہوتی ہے، یعنی اس کے پورے جسم کا پیمائش ہو جاتا ہے، کس طریقے کے اس کے جسم کے نشو و نما ہوا کرتے ہیں، وہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا جو نقاب ہے، یہ نقاب کے نام پہ دھوکہ ہے، حجاب کے نام پہ سراسر دھوکہ ہے، اور اس طریقے کا نقاب پہننے والی اور پہنانے والے دونوں کو گناہ ہوگا۔ اگر کوئی بھولے پن میں، انجانے پن میں اس طریقے کا نقاب لا کر دیے ہیں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو، گھر والوں کو، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس طریقے کا نقاب نہ پہنائے۔ نقاب کا جو اصل مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا، اس طریقے کا نقاب ہونا چاہیے اصل میں، کہ نقاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے پتہ نہ چلے کہ ان کی عمر کیا ہے، ان کے جسم کی نشو و نما، ان کے جسم کی نمائش نہ ہو کہ اوپر کا جسم یا نیچے کا جسم کس حساب سے ہے، کمر اس کی کیا حساب سے ہے، پتہ نہ چلے۔ لوگ اتنا ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے کمر کا بھی ناپ پتہ چل جاتا ہے، اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، سارا پورے کا پورا نمائش ہوا کرتا ہے۔ نقاب بظاہر تو بولنے میں نقاب آتا ہے، لیکن وہ ایک طریقے کا ننگا ناچ ہوا کرتا ہے، تو اس طریقے کا نہیں، بلکہ اپنے جسم پہ اس طریقے کا نقاب ڈالیں کہ آپ کا پورا جسم ڈھپا ہوا ہو، بالکل فیل ہو، دیکھنے والے کو احساس نہ ہو کہ یہ کس عمر کی عورت جا رہی ہے، لڑکی جا رہی ہے یا بوڑھی جا رہی ہے۔ بالکل فیل ہونا چاہیے، جسم سے بالکل سٹا ہوا نہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے کا نقاب اپنے گھر والوں کو پہنائیں، اور جسے اللہ کا خوف ہے وہ اسی طریقے کا نقاب پہنتے ہیں۔ اگر فیشن والے نقاب پہننے کا شوق ہے تو پھر وہ نقاب نہیں، بلکہ نقاب کے نام پہ دھوکہ ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ حضرت فاطمہ جب قیامت کے میدان میں آپ سے پوچھیں گی تو پھر اس وقت آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اگر حضرت فاطمہ کی کنیز بننا چاہتی ہیں، میدان محشر میں حضرت فاطمہ کے ہمسائے میں رہنا چاہتی ہیں، تو اس طریقے کے نقاب سے توبہ کرنا ہوگا، پردے کا اہتمام کریں۔
याद रखें, اہتمام پردہ بہت ضروری ہے. جسم کی نمائش سے بچیں, اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں, اور اگر انجانے میں آپ پہن رہے ہیں توبہ کریں. جو صحیح پردے کا حکم ہے اسی طریقے سے پردہ کریں. بالکل جسم سے چپکا ہوا نقاب نہ ہو, بالکل فیل ہو, ڈھیل ڈھال جسم میں ہو, تاکہ جسم کی نمائش پیمائش نہ ہو سکے. ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.